من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خیر خلق اجمعین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. معزز علماء کرام، حجج اسلام مولانا الحاج علی حیدر عابدی صاحب قبلہ، مولانا محمد حسین زیدی صاحب قبلہ، و برادران و خواہران ایمانی، ہمارے میجر حسنین رضا صاحب کی والدہ ماجدہ کی جنازے کے بعد سیدہ شبیر رضا بنت سید عباس حسین جعفری کی نماز جنازہ کے بعد چند لمحوں کے لیے، چند منٹ کے لیے جو آپ کو زحمت دینی ہے، اس میں دو چار باتیں عرض کرنی ہیں. پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرما لیجیے کہ قرآن مجید نے انسان کی بے بسی اور بے کسی کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. اس انسان کو تو یہ معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ کل کیا ہے، بلکہ شاعر نے تو کہا سامان 100 برس کا کل کی خبر ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت. اس انسان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ کس جگہ جا کے فوت ہوگا. امریکہ کی سرزمین میں مرنے والوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ موت یہاں آئے گی. قرآن مجید نے انسان کی بے بسی کا ایک اور جگہ اس طریقے سے نقشہ کھینچا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، انسان ہو غیر انسان. پھر ایک اور بے کسی کا تذکرہ قرآن یوں کرتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. جہاں بھی چلے جاؤ موت تمہیں پا لے گی. تم موت کے پاس نہ جاؤ، موت تمہارے پاس آئے گی. جانا تو سب کو ہی ہے. ایک جملہ ہے مولا کائنات کا، فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو الناس یسألون ماذا ترک. لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں مرنے والا کیا چھوڑ کر مرا ہے. والملائکۃ یسألون ماذا اخذ. قبر کے منتظر فرشتے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا لے کر مرا ہے. انسان ہاتھ خالی آیا تھا اور ہاتھ خالی ہی اسے جانا ہے. نہ آنے پہ مختار تھا نہ جانے پہ مختار. آیا تھا تو دوسروں کے ہاتھوں پر، جا رہا ہے تو دوسروں کے کندھوں پر. کیونکہ شاعر نے عجیب نقشہ کھینچا، کاندھا بدلتے جاتے تھے ہر 2 قدم کے بعد. لاشا میرا بھی دوستوں کو بارے دوش تھا. سوچنا یہ ہے کہ انسان جو اشرف مخلوقات ہے، وہ جو اس دنیا میں آیا تو وہ کیا کر کے جائے کہ کامیاب انسان کی موت و حیات شمار ہو. تو اس پر میرے اور آپ کے مولا فرماتے ہیں خالط الناس مخالطۃ ان متم معها بکوا علیکم وان عشتم حنوا الیکم. ایسے وقت گزار کے دنیا سے جاؤ کہ مر جاؤ تو کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جس میں اشک نہ ہو، اور جب تک زندہ رہو کوئی محفل ایسی نہ ہو جو تمہارے بغیر اچھی لگے.
یہ مولانا نے کامیاب انسان کی زندگی کا نقشہ کھینچا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے یہاں ظاہر ہے مرحومہ کے بھائی بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں, بیٹی بھی ہیں, داماد بھی ہیں, اعز و اقربا ہیں. ایک کامیاب خاتون وہ ہے کہ جو تولید المثل کر سکے, اپنی جیسی اچھی مخلوق کی تربیت کر سکے. تربیت المثل, تولید المثل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, تربیت المثل وہ کرے. یہ جو عزائے حسین ہے یا ولایت علی ہے, ہم نے کسی یونیورسٹی سے نہیں سیکھی, وہ یہی ماں کی آغوش ہے. ایسی ماؤں کو سلام ہو جو موالیان حیدر کرار اور عزاداران حسین تربیت کریں. ماحول بدلے مگر ان کے ایٹیکیٹس نہ بدلیں. زیادہ اطالع سخن نہیں دوں گا, پھر جب اصالہ ثواب کی مجلس ہوگی تفصیلات عرض کیے جائیں گے, مگر آج صرف 2 اور ایشوز پر میں آپ کی توجہ مرکوز کرا رہا ہوں. پہلا ایشو یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی جو کامل الایمان تھے, ان کا کفن تیار کیا تھا مولا کائنات جو کہ کل ایمان تھے. کامل الایمان کا کفن کل ایمان نے تیار کیا, اور مولا نے اپنے دست مبارک سے 2 شعر لکھے. یہ مولا کائنات کے اپنے شعر, یہ میرے لیے, ہماری اس بہن کے لیے, ہمارے جانے والوں کے لیے, ہم سب کے لیے ایک ذخیرہ آخرت ہے جو مولا نے سلمان کے کفن پہ لکھے. پھر مولا نے یہ بھی وصیت کی تھی اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو کہ بیٹا جب میں دنیا سے جاؤں تو آپ بھی یہی اشعار, یہی 2 شعر میرے کفن پہ لکھیے. ذرا وہ شعر سنیے تاکہ مرحومہ مغفورہ کی روح کی خوشی کا سامان کیا جائے. مولانا نے لکھا وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والاجر العظیم وحمل الزاد اقبح كل شيء اذا كان الوفود علی الکریم. لکھا کہ کیونکہ میں ایک شریف ترین میزبان کا مہمان بن رہا تھا, اس لیے خالی ہاتھ چلا آیا. اپنے ساتھ کچھ لایا نہیں ہوں, یہ میرے آپ کے لیے ہے. یہ صرف گائیڈنس کے پرنسپلز ہوتے ہیں جو معصوم اپنے لیے لکھوا کے دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں. وفدت علی الکریم, میں کریم کا کیونکہ مہمان بن رہا تھا, وارد ہو رہا تھا, بغیر زاد, میں زاد راہ نہیں لایا, خالی ہاتھ چلا آیا. من الحسنات والاجر العظیم, نہ میں لمبی چوڑی حسنات دامن میں لے کر آیا ہوں, نہ اجر عظیم میرے ہاں ہے. کیوں؟ سبحان اللہ یا علی, بلاغت کی کمال دیکھیے. فرماتے ہیں اس لیے وحمل الزاد اقبح كل شيء اذا كان الوفود علی الکریم, اس لیے کہ زادرہ ساتھ لے کر جانا شریف میزبان کی انسلٹ شمار ہوتی ہے. بس یہ میرے اور آپ کے لیے زادرہ ہے, اور یہ مولا کا درس ہے میرے اور آپ کے لیے. آخری جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سید حیدر ہلی شاعر تھے جو نجف کے طلاب ہیں ہمارے مولانا محمود سنجیری صاحب جیسے, وہ اس بات سے واقف ہیں کہ سید حیدر ہلی ولی اللہ بھی تھے اور شاعر اہل بیت بھی تھے. انہوں نے ایک سلسلہ ابیات کہا راہوار پہ سوار جب روضہ مولا علی کا نظر آئے, ہلا سے آ رہے تھے. فرماتے ہیں کہ اذا مت فادفنی فی جنب حیدر والد شبر اکرم بہی وشبیر. جب میں مر جاؤں تو مجھے حیدر کے جوار میں دفن کر دینا جو شبر و شبیر کے, ہم شبیر کہتے ہیں,
عربی میں شبیر ہے، ہبرو جو شبر و شبیر کے بابا ہیں، ان کی وجہ سے میرا قبر میں بھی احترام ہو جائے. اذن لا اخاف، اگر میں جوار علی میں دفن ہو گیا، لا اخاف حینئذ من القبر ولا اتقی من منکر و نکیر. لا اخاف فی جوارہ من القبر، جب میں علی کے جوار میں دفن ہو جاؤں گا تو مجھے قبر کا خوف نہیں رہے گا. اس لیے کوشش ہے ورثاء کی کہ یہ معظمہ، یہ سیدانی، یہ بیوی بھی اپنے جد مولا علی کے جوار میں دفن ہو جائے. یہ سید ہندی کے اشعار دیکھیے کہ میں اگر مولا کے جوار میں دفن ہو گیا تو مجھے قبر کا خوف نہیں رہے گا. ولا اتقی من منکر و نکیر، اس وقت مجھے کیا خوف ہے؟ حینئذ، اس وقت مجھے کیا خوف ہے جب میں مولا کے جوار میں آ جاؤں اور منکر و نکیر سوال کرنے کے لیے تو مجھے کیا خوف ہے جب میں مولا علی کے جوار میں ہوں گا. فعار علی حامل حما، اس آخری مصرے پہ صرف توجہ مرکوز کر رہا ہوں کہ عجیب دلیل دی ہے. تیسرے شعر میں فرماتے ہیں کہ اذا ظل فی البیداء اقال بعیری، اگر جنگل میں کسی کا اونٹ گم ہو جائے تو لوگ اونٹ سے نہیں پوچھتے کہ تو کیوں گم ہو گیا ہے، لوگ مالک سے پوچھتے ہیں کہ ریسمان کیوں نہیں باندھی تھی، جوار علی میں دفنا دینا. مجھ سے تھوڑی پوچھیں گے، غلام کے بارے میں مولا علی سے پوچھیں گے، وہ جواب دیں. بس آپ کی آنکھیں برس پڑی، کون گھر ہے جس میں کوئی جنازہ نہ اٹھا. ہم سب نے بچپن سے جنازے اٹھتے دیکھے ہیں، اور ابھی یہ جو دن گزرے ہیں یہ تو حسنین کی ماں کے جنازے کے اٹھنے کے. ہم گاؤں کے لوگ ہیں، ہمارے ہاں ایک رسم ہے، کوئی غریب الوطن، ہمارے حسنین رضا صاحب بھی، ہمارا علاقہ ایک ہی ہے، ہمارے ہاں کوئی غریب الوطن بیوی مر جائے، مسافر یا شخص مر جائے، سینکڑوں لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کے جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں. ابھی آپ کو شارٹ نوٹس پہ اطلاع ملی، کیسے آپ چوک چلے، یہی رسم دنیا ہے. حتیٰ کہ جنازے میں شرکت والوں نے کبھی مذہب بھی نہیں پوچھا، کبھی فرقے کا خیال نہیں رکھا، مگر کائنات میں غریب ترین بیوی ہے حسنین. رحمت للعالمین کی بیٹی، اور جنازے میں کل 12 لوگ. بزرگوں عزیزوں، میں جب پہلی مرتبہ شاہ خراسان کی نگری میں گیا تھا، پہلی مرتبہ جب میں مشہد مقدس گیا اور دور سے مجھے شاہ خراسان کا روضہ نظر آیا تو میں نے رخ کر کے یہ بھی کہا السلام علیکم یا غریب الغرباء، اور یہ بھی کہا کہ مولا اگرچہ وطن کی نسبت سے صحیح آپ کسی وقت غریب ہوں گے، آج تو آپ غریب نہیں ہیں. آپ کے روزے پہ یہ ہجوم بتاتا ہے کہ آج آپ غریب نہیں. پھر میں نے سنا تھا مولا علی بڑے غریب ہو گئے تھے، اتنے غریب ہو گئے تھے کہ کنویں کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے اور کنویں سے کہتے تھے کنواں فاطمہ کے بعد میرا کوئی غمخوار نہیں رہا، تو میری غربت کی کہانی سن. اتنے غریب ہو گئے تھے. میں جب نجف پہنچا، اللہ اکبر، تو میں نے نجف میں رونق دیکھ کر کہا مولا کسی زمانے میں آپ غریب ہوں گے، آج تو آپ غریب نہیں ہیں. یہ رونق روزے کی. میں نے یہ بھی سنا تھا کہ سامرہ کے غریب ہیں 2 امام ہمارے،
مگر میں نے جب سامرہ میں رونق دیکھی اور اب جو میں حال ہی میں آیا جو میں نے رش وہاں دیکھا میں نے کہا آپ بھی آج تو غریب نہیں. میں نے کاظمین شریفین والوں کو غریب سمجھا تھا مگر جب میں نے رونق دیکھی دونوں قطبوں کی میں نے کہا آپ آج تو غریب نہیں. امام حسین نے تو غربت کا استغاثہ کیا تھا. میں نے کہا سب سے زیادہ غریب تو امام ہوں گے مگر جب 1 کروڑ وہاں ظاہر جاتے ہیں تو کہاں رہی غربت. پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اگر کوئی غریب ہیں تو بقی کے 4 امام سب کی قبروں کے نشان ہیں مگر ان کی قبروں کے نشان تک بھی بھٹا دیے. پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں پھر بھی چھوٹے چھوٹے نشان تو آپ دیکھ رہے ہیں نا. کہہ سکتے ہیں نا یہ 6 امام کی قبر ہے یہ 5ویں کی یہ 4تھے کی یہ ہمارے ائمہ اطہار ہیں یہ دوسرے امام کی. مگر اب میں کہوں گا کائنات میں اگر کوئی غریب ہے تو وہ حسنین کی ماں جس کی قبر کا آج تک نشان ہی معلوم نہیں. سادات بیچارے پوچھتے پھرتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں ہماری ماں کو یہاں قتل کیا گیا تھا یہ تو بتاؤ کہاں دفن ہے. ماشاءاللہ بس مجلس ہو گئی ہے اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. ایک کی ایک بات سن لیجیے. جب سیدہ کا وقت آخر آیا یہ ایک عالم ہے آیت اللہ قزوینی میرے دوست بھی تھے اور آتھر ہے ایک کتاب کے الفاطمہ من المہد الی اللہ 14 معصومین کے بارے میں انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں. ان کی ڈیتھ ہو گئی 17 سال پہلے. تو انہوں نے اپنے اعزا و اقربا سے کہا کہ مجھے امانتاً دفن کر جب صدام چلا جائے تو مجھے کربلا میں فاطمہ کے لال کے جوار میں دفن کرنا. 17 سال کے بعد جب ان کی قبر کھودی گئی تو بالکل تازہ کفن میلا نہیں ہوا تھا اور سینے پر یہ کتاب رکھی ہوئی تھی جس کتاب سے میں یہ مسائل اب پڑھ رہا ہوں کہ ایک روز بی بی کہتی ہے یا ابو الحسن اجلس معی علی الارض واسمع وصیتی. مولا میرے ساتھ ذرا مٹی پہ بیٹھ جائے اور میری کچھ وصیتیں سن لیں. مولا میری پہلی وصیت یہ ہے غسلنی وکفنی ودفنی اپنے دستے مبارک سے مجھے غسل دینا. شوہر محرم راز ہوتا اور مولا علی کہتے واللہ انی غسلتها فی ثیابها لانها كانت طاہرۃ مطہرہ. میں نے رسول کی بیٹی کو رسول کی بیٹی کے کپڑوں میں غسل دیا اس لیے کہ یہ شہید بھی تھی پاک تھی مطہر تھی رسم شریعت پوری کرنی تھی. سلمان کہتے میں دروازے پہ بیٹھا تھا میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ علی کو پھوٹ پھوٹ کے روتے سنا. میں نے کہا مولا کوئی اور مصیبت آ گئی. مولا کہتے سلمان تیری آقازادی کے ایسے بھی زخم تھے جو مجھے بھی نہیں بتائے. دوسری وصیت مجھے خود کفن پہنانا. مولا کہتے ہیں میں نے بی بی کے کپڑوں کے اوپر کفن پہنایا. شریعت شہید کے لیے معلوم ہے نا انہی کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے. بس آخری جملہ ہے مجلس ختم ہو گئی ہے. آیت اللہ عظمہ شیخ جعفر شوستری رحمت اللہ علیہ مجتہد مرجع اعظم اپنی مکتب کی کتاب میں لکھتے ہیں ما قدر علی ان یدفن جسد فاطمہ بیدہ. علی جیسا صبر کا پہاڑ اپنی زوجہ کو اٹھا کر قبر میں نہ رکھ سکا. صلی رکعتیں جنازہ کنارے رکھا 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا اللہم یا رب حب لی صبرا علی فراق فاطمہ مجھے فاطمہ کی جدائی پہ صبر عطا کر. اتنے میں 2 ہاتھ قبر سے بلند ہوئے اور آواز آئی یا ابو الحسن ہاتھ ودیعتی علی میری امانت مجھے دے دے. علی کہتے میری چیخ نکل گئی یا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا. حکم شریعت یہ ہے امانت جیسی دی جائے ویسی پلٹائی جائے. جب آپ نے فاطمہ دی تھی اس کی تسبیح ٹوٹی ہوئی نہ تھی اس کا ہاتھ شکستہ نہ تھا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق العائمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام ورحمة الله وبركاته. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس گریے کو قبول فرما، اس ذکر جمیل کو قبول فرما، اس ذکر جمیل و گریے کے صدقے پروردگارہ مرحومہ کو جوار علیین میں جگہ عنایت فرما، جلد جلد جوار امیر المومنین نے پروردگارہ ان کو دفن فرما، پروردگارہ قیامت کے دن شہزادی کون حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ معشور فرما، پروردگارہ ان کے خانوادے کو خصوص ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرما، پروردگارہ تمام ارضی اور سماوی بلاؤں سے ان کو ان کے خانوادے کو محفوظ فرما، حاضرین بدن کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عنایت فرما، محبان آل محمد جہاں جہاں آباد ہیں ان کے جان و مال کی حفاظت فرما، پروردگارہ اس جہان میں امن و امان کو قائم و دائم فرما، ہمارے قوم کے جو بزرگ ہیں پروردگارہ ان سب کو سلامتی عطا فرما، جن مومن و مومنات کے والدین انتقال فرما چکے ان کی مغفرت فرما، جن مومن و مومنات کے والدین بقید حیات ان کو زندہ و سلامت رکھ، پروردگارہ ہم سب کو قبور آل محمد کی زیارت نصیب فرما، حج کی توفیق عطا فرما، ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کا شمار فرما،